فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم لوگ اس وقت جامعہ مسجد منڈلی کلاں میں موجود ہیں. یہ ہم سب کا محبوب وطن ہے. جب بھی یہاں آتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ہمارا یہاں رہنا، کھیلنا، وہ بچپن کا غیر شعوری کا زمانہ، وہ ساری چیزیں ہمارے حافظے میں آ جاتی ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اور اس گاؤں سے ایک اللہ والے کا خاص تعلق رہا ہے. سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جو یہاں پر بکثرت آیا کرتے تھے. کئی دن آپ کا قیام ہوتا تھا اور آپ کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں. واعظ و نصیحت اور لوگوں کو سمجھانے میں آپ مصروف رہا کرتے تھے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ دینی فضا آپ دیکھ رہے ہیں، دینی ماحول ہے، آپ حضرات کی طلب اور تڑپ اور آپ کی جستجو، یہ سب اللہ والے کا فضل اور صدقہ ہے جو ہم یہاں باہر دیکھ رہے ہیں. ہم نے سنا ہے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ جب یہاں منڈڑی آئے، اس گاؤں میں ہر قسم کی برائی موجود تھی. لوگ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث تھے. لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، لوگوں کے قلوب پر محنت فرمائے، تو اس کے نتیجے میں یہاں سے ایسے ہیرے نکلے جن کو ہم جانتے ہیں، اور یہ محتاج تعارف نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی آمد کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. جب اللہ والے کسی مقام پہ آتے ہیں تو اپنے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں. شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس گاؤں سے بڑی محبت تھی. ابھی ہم راڑی میں بیٹھ کے آ رہے تھے. ہمارے محترم جناب سلطان پاشا صاحب، ہم مدرسے سے نکلے، مدرسے الکوثر سے، وہاں سے یہاں منڈڑی تک پہنچنے تک وہی سارا منڈڑی کا قصہ، اور حضرت کس طریقے سے رہا کرتے تھے اور لوگوں پر کیسی محنت فرمایا کرتے تھے، آپ کے سمجھانے کا انداز کیسے تھا، یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ظاہر ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ تو ہم دیکھے تو نہیں، بالکل اگر دیکھے بھی ہوں گے تو ہمارے غیر شعوری کا زمانہ تھا، ہمیں یاد بھی نہیں ہے. بہرحال ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ اس گاؤں پر بڑی محنت رہی ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور اس گاؤں سے اتنی محبت تھی. اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کلام غلام میں منڈڑی کا تذکرہ کیا. ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر منڈڑی کا تذکرہ کیا. منڈڑی والوں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر یہ بھی کہا تھا کہ منڈڑی کو اب جو کہتا ہے خراب، منڈڑی کو اب جو کہتا ہے خراب، وہ نہیں از واقفان منڈڑی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے، لوگوں کے قلوب پر محنت فرمائے، وحدانیت کا درس دیے اور
یہ فرمائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی اور کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید مضبوط ہوا، اور ایک ایک برائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ یہاں مندڑی آتے تھے تو آپ کا یہ معمول یہ تھا کہ آپ جب مندڑی کو آنا ہوتا تھا تو سیدھا مسجد کو آیا کرتے، کسی کے گھر میں قیام نہیں کرتے تھے، رات میں آتے مسجد میں رہا کرتے۔ جب صبح میں مسجد میں لوگ فجر کی نماز کے لیے آتے تو پہچانتے کہ حضرت تشریف لائے، یہ حضرت کا مزاج تھا۔ اور 4 دن 5 دن 8 دن، اور سلطان باجا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بعض مرتبہ 12 15 دن بھی حضرت یہاں رہے، اتنی غیر معمولی محبت تھی۔ تو اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ کلام غلام میں مندڑی کا بار بار تذکرہ کیا گیا، اور حضرت کے صاحبزادے بھی بڑی محبت سے، صاحبزادگان بھی بڑی محبت سے یہاں آتے ہیں۔ اور حضرت مولانا کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم بھی اس گاؤں کو بکثرت آیا کرتے تھے، اور کئی دن یہاں ان کا قیام ہوتا تھا۔ بہرحال یہاں اللہ والوں کی آمد بڑی کثرت کے ساتھ ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے اہل اللہ یہاں سے تیار ہوئے، اور بہت ایسے بھی گزرے جو اس دنیا سے چلے بھی گئے، پیدا بھی ہوئے، بڑی محنتیں ہوئی ان کی، اور زندگیوں میں کافی انقلاب بھی پیدا کرے، اور وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن لوگ ان کا نام یاد کریں گے، رہتی دنیا تک ان کا نام یاد کیا جائے گا۔ کیوں یاد کیا جائے گا؟ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا کہ وہ جہاں بھی گئے تو ایک پہچان بنا کے گئے، لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا ایک محبوب وطن ہے جس میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے، اور ہمارے دلوں میں پھر ایک مرتبہ ویسی محبت پیدا فرما دے، محبت ہے ایسی بات نہیں ہے، ایسی محبت پیدا فرما دے جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، بڑی غیر معمولی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسیت، ایسی الفت ہمارے دلوں میں پھر ایک مرتبہ پیدا فرما۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کا جو موضوع ہے، ابھی محترم مفتی غیاث الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ بڑا ہی محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ ظاہر ہے ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام ہو جائے، لوگ آپ کی سیرت سے واقف ہو جائیں۔ ویسے صرف ربیع الاول ہی میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، بہرحال ہر مہینے میں، ہر جگہ، ہر موقع پر جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، جمعہ کے موقع پر اور دوسرے موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اہتمام سے ربیع الاول کے مہینے میں مختلف جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی عنوان سے آج کا یہ جلسہ ہے جس میں ہم سب جمع ہیں۔ ایک خطیب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ حضور کی سیرت پر بولا جائے، تو مقرر کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ حضور کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے، کہاں سے کرنا حضور کی سیرت کا آغاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک لامتناہی سمندر ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کتابیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور بولنے والے بولتے 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 تھک جائیں گے، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کرتے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریف کرنا ہے ویسی تعریف تو ہم سے ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس وقت کیا حالات تھے، آپ دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا حالات ہوئے، اور ولادت کے بعد کیا کیا حالات ہوئے، اور بچپن کے آپ کے کیا حالات ہیں، اور
نبوت کے کیا حالات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سالہ مختصر سے عرصے میں حضرات صحابہ کو کے مزاج کو، ان کے ذہن کو ایسے بنایا تھا، ایسی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے حضرات صحابہ۔ وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، غزوات ایک علیحدہ عنوان ہے، مدنی زندگی ایک علیحدہ عنوان ہے۔ بہرحال اتنی طویل آپ کی فہرست ہے سیرت کی کہ آدمی بیان کرتے 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 تھک جائے گا، لیکن ہم آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس موقع پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ گوشہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سالہ مختصر سے عرصے میں حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس کی نظیر ہمیں قیامت تک نہیں مل سکتی، ایسی غیر معمولی محبت۔ حضرات صحابہ یہ معیار محبت ہے۔ محبت سیکھنا ہے، محبت کرنا ہے تو حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے حالات کو پڑھو، اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ کیسی محبت فرمایا کرتے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے 12 بادشاہوں کے دربار میں جانے کے مواقع ملے، لیکن میں نے جتنی عزت اور جتنی تکریم اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق میں نے دیکھی ہے، وہ تکریم میں نے بادشاہوں کے پاس نہیں دی۔ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال تو ایسا ہے، جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اعضائے وضو پر پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا، حضرات صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ اتنی غیر معمولی محبت تھی حضرات صحابہ۔ تو حضرات صحابہ ہمارے لیے معیار محبت ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، ان کے حالات کو پڑھنا ہے، کیسی کیسی ان کی محبت تھی۔ رسمی محبت نہیں تھی، نام کی محبت نہیں تھی، عمل سے اس کو وہ ثبوت دیا کرتے تھے، کر کے بتاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، خاص موقع آ جاتے ہیں، خاص انداز سے جو آج کل محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور عنوان دیا جا رہا ہے کہ ہم عاشق رسول، ہم محب رسول، اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت بھی، محبت کا ثبوت بھی حضرات صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں ملنا چاہیے۔ کوئی کام آدمی کر رہا ہے اور اسے عنوان دیا جا رہا ہے کہ میں حضور کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام حضرات صحابہ کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ اس کام کو کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ خاص موقع آ جاتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر 12 ربیع الاول کی تاریخ آ جاتی ہے، جلوس کی شکل میں ہزاروں لوگ روڈوں پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک تماشا ہوتا ہے اور گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس میں زور زور سے نعتیہ اشعار سنائے جاتے ہیں، بعض جگہ قوالی لگائی جاتی ہے اور پوری ٹریفک کو جام کیا جاتا ہے۔ یہ سب کس لیے کیا جا رہا؟ بولتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق۔ ارے کیا لوگوں کو تکلیف دینے والا یہ حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ روڈ جام کرنے والا کیا حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ نماز نہیں پڑھنے والا کیا حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ کیسے عاشق ہو سکتا ہے؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اپنے وہ جلوس میں مصروف ہیں، عصر کی نماز بھی جا رہی ہے، مغرب کی نماز بھی چلے جا رہی ہے، اور ہمیں کہ مسلسل جلوس میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، خالی نام دینے سے محبت نہیں ہوتی، محبت کا ثبوت عمل سے دینا۔ اللہ کے نبی کیا کیا کام کر کے اس دنیا سے گئے، حضرات صحابہ نے کیا کیا کام کیے ہیں، ان کاموں کو اختیار کرنا صحیح معنی میں یہ محبت ہے، صحیح معنی میں اسے محبت کہتے ہیں۔ لفاظی کرنے والے، سینہ مارنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، رسمی عاشقین، ایسے عاشقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، 2-3 جگہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو ان دو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے اطاعت بھی ہونا اور اتباع بھی ہونا. اطاعت کس کو بولتے؟ اللہ کے نبی جیسا بولے ویسا کرنا. اللہ کے نبی جیسا بولے ویسا کرنا یہ اطاعت ہے. اور اللہ کے نبی جیسا کرے ہم ویسا کرنا یہ اتباع. جیسا کرے ویسا کرنا یہ اتباع. اب ذرا محبت رسول کے عنوان سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں دیکھ لینا. اللہ کے نبی کسی آدمی کو تکلیف بھی دیے ہیں. اللہ کے نبی کا تو یہ حال تھا جو آپ راستے سے گزرتے تھے کوئی کچرا ڈالتے تو اس کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے, رحمت کی دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا تو یہ حال تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ سڑکیں جام ہو جا رہی ہیں اور ہزاروں لوگ اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں اور بچے ہیں کہ جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں. یہ کوئی محبت نہیں بولتے اس کو. محبت یہ دینی ہونا, دنیاوی نہیں. ایسی محبت کرو کہ جس سے آدمی کو ثواب ملے, یہ محبت ہے. اور اتباع بھی اللہ کے نبی کی کرنا. اللہ کے نبی کے کپڑے پہننے کا انداز کیسے تھا, بازار کو کیسے جایا کرتے تھے, گھر میں آپ کیسے رہا کرتے تھے, آپ کے خلوت کی زندگی کیسے تھی, جلوت کی زندگی کیسے تھی, لوگوں سے کیسے ملاقات کیا کرتے تھے, آپ کے بات کرنے کا انداز کیسے تھا, آپ کیسے مسکرایا کرتے تھے. یہ حضرات صحابہ ایک ایک چیز کو نقل کر کے بتائے, ایک ایک چیز کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھے تھے. تو جب ابوبکر صدیق بھی ہیں, حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ساتھ میں موجود ہیں, جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہوئی کون اللہ کے نبی ہیں کون ابوبکر ہیں. کیوں دشواری پیش آئی؟ جس طریقے سے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے ابوبکر بھی ویسے ہی چلا کرتے تھے. جس طریقے سے اللہ کے نبی بات کیا کرتے تھے ابوبکر کے بات کرنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا. اور جس طریقے سے اللہ کے نبی کپڑے پہنا کرتے تھے ابوبکر کے کپڑے پہننے کا انداز بھی ویسے ہی تھا. تو مدینے کے لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہوئی کہ کون اللہ کے نبی ہیں اور کون ابوبکر ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو محسوس کیے. اس کے بعد اپنے کندھے پہ چادر تھی حضرت ابوبکر صدیق کی, وہ چادر نکال کے اللہ کے نبی کے کندھے پہ ڈال دیے. تو مدینے کے لوگ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نگو ید بعد ازی من دیگرم تو دیگر. میں تو ہو جا تو میں ہو جا, میں تن بن جاؤں تو جان بن جا. اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اور ہوں تو اور. اتنی محبت ہونا اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے. جیسے کپڑے اللہ کے نبی پہنا کرتے تھے ہمارے کپڑے پہننے کا انداز بھی ویسے. آج ہمارے نوجوان بچوں کا کیا حال ہے مجھے کہنے دیجیے. کوئی فلم میں کوئی ہیرو کوئی خاص کپڑے پہن لیا, مارکیٹ میں وہ کپڑا آ گیا تو ہزاروں روپے دے کر وہ کپڑا ان خریدتا ہے, وہ پینٹ خریدتا ہے. اور کپڑے بھی آج کل ایسے نکل گئے ہیں کہ گھٹنوں سے پھٹے ہوئے, اور اچھے کپڑوں کو بھی پھاڑ لے رہے. یہ نیا اسٹائل نیا شوق پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے اندر, اور کہاں سے پھٹ جا رہے. اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ نوجوان طبقہ ایسے کپڑوں کو پہن رہا. ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں یا کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں؟ کس کی اتباع کرنا چاہیے ہمیں؟ اور بال رکھنے کا انداز ہمارا کیسا رہا؟ سامنے سے بڑے بڑے بال, اوپر سے اور سائڈ سے پورے چھوٹے چھوٹے بال کیوں رکھتے ہیں؟ فلم میں فلاں ہیرو ایسے بال رکھا ہے اور لوگ اس کے معتقدین, اس کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں. اور ہماری نوجوان نئی نسل
ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ان کے بال رکھنے کا انداز بھی ویسے ہی. ارے ہمارے آئیڈیل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ہم نمونہ بنانا چاہیے. حضرات صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم ان کو چھوڑ کر غیروں کے لباس، غیروں کی وضع خطا آج ہم کو پسند آ گئے. تو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے اتنی محبت ہونا کہ آدمی کو پہچاننے میں مشکل ہو جائے کہ کون ابو بکر ہیں، کون اللہ کے نبی ہیں. مدینے میں جب گئے تو مدینے کے لوگوں کو مشکل ہو گئی کہ ابو بکر کون ہے اور کون اللہ کے نبی ہے. ایسی غیر معمولی محبت. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آدمی دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. 3 چیزیں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے. پہلی چیز ہے جمال، خوبصورتی. کوئی بھی خوبصورت چیز دکھے آدمی اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. ایک فطری بات ہے، آدمی خوبصورت سے آدمی کیا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین اور خوبصورت اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت شخصیت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ عظیم شخصیت کو کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف بنایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن اور جمال دے کر پیدا کیا. اتنے حسین تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک لوگوں کا بھی سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے. ایک لوگوں کا بھی سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے، اور میرا سورج لوگوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے. اور لوگوں کا جو سورج ہے روزانہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. جو سورج جو طلوع ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا طلوع ہوتا ہے. اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. میرا سورج سے مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اتنے حسین تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میں سوئی میں اگر دھاگا ڈالنے کی ضرورت پڑتی تو میں یہ کام کرتی کہ اس سوئی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے جاتی تو اس سے ایک روشنی نکلتی، ایک نور نکلتا، تو اس نور میں، اس روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی. اتنے حسین، اتنے جمیل اللہ کے. تو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے کتنی محبت. پہلی چیز جمال، دوسری چیز کمال. جب آدمی اچھے صفات والا ہوتا ہے، خوبیوں والا ہوتا ہے، کمالات والا ہوتا ہے، آدمی اس سے محبت کرتا ہے. پڑھا لکھا جو آدمی ہوتا ہے، ربین بہت پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اور بہت کچھ ہیں دینی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو آدمی اس سے قریب ہونے لگتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ باکمال اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال، شکل و صورت کے اعتبار سے باکمال، اخلاق کے اعتبار سے باکمال، رحم دلی کے اعتبار سے باکمال، مروت کے اعتبار سے باکمال، صبر کے اعتبار سے باکمال، ایثار و قربانی کے اعتبار سے باکمال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے باکمال، اور بہادری کے اعتبار سے بھی باکمال. وہ واقعہ تو مشہور ہے، رکانہ کا آپ لوگ جانتے ہیں. اس سے لڑنے کے لیے مہینوں تیاری کرنی پڑتی تھی. اتنا بڑا وہ بادشاہ، وہ پہلوان تھا. اس کے بارے میں لکھا ہے
کہ چمڑے کی کھال نیچے بچھائی جاتی، رکانہ کو اس پہ بٹھا دیا جاتا اور سارے لوگ پکڑ کے اس چمڑے کو کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. اتنا طاقتور. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے رکانہ کے پاس، دین کی دعوت دیے، فرمایا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اللہ کے نبی کی بات کو مان لے، دائرۂ اسلام میں داخل ہو جا. تو وہ کہنے لگا میں آپ کی بات ایسے ہی نہیں مان سکتا، آپ حق ہیں، سچ ہیں، تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑو. اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں گے تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا اور اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے اور مقابلہ شروع ہوا. ایک دو داؤ پیچ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس بھاری بھرکم شخص کو، رکانہ کو، کمر میں ہاتھ ڈال کے ایسا اٹھائے جیسا چڑیا کے بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے زمین پر پٹک دی. سارے لوگ حیران. رکانہ کو آج تک کوئی نہیں پچھاڑا، کوئی اس کو شکست نہیں دیا، لیکن یہ دبلے پتلے یہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام رکانہ کو ہاتھوں میں ایسا اٹھائے جیسے چڑیا کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے زمین پر پٹک دی. خود رکانہ بھی بڑا حیران ہوا. اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا، پھر ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ کشتی کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے، پھر دوبارہ کشتی کا مقابلہ ہوا. ایک دو داؤ پیش کے بعد میرے اللہ کے نبی اس کو اٹھائے ہاتھوں میں چڑیا کی طرح اٹھا کے زمین پر پٹک. ابھی بولنے لگا وہ رکانہ پہلوان، آپ دیکھنے میں تو معمولی ہیں، دبلے پتلے ہیں، آپ کے جسم میں تو کوئی طاقت نہیں دکھ رہی، ظاہری اعتبار سے تو آپ طاقتور نہیں ہیں، کوئی اندرونی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے پچھاڑ رہے ہیں، کوئی اندرونی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے پچھاڑ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رکانہ میں اسی اندرونی چیز کی طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں، جو اندرونی جو طاقت ہے نا اسی طاقت کی طرف میں بلا رہا ہوں. کلمہ طیبہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جا. کتابوں میں لکھا ہے کہ رکانہ ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھا اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال. اور ایسی عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی عقل کو 100 حصوں میں تقسیم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے 99 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم فرمائے. 99 حصے اللہ کے نبی کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کے، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم فرمائے. اور وہ ایک حصے میں سے کچھ حصہ اور کچھ حصے میں سے کچھ ذرہ جب کسی آدمی کے پاس آتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں کتنا عقل مند ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا ہوشیار ہے. وہ عقل کے حصوں میں سے کچھ حصہ ایک ذرہ بول سکتے ہیں. وہ ایک ذرہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل کا عطا فرماتے ہیں تو آدمی یہ کہنے لگتا کتنا زیرک ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا ہوشیار ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عقل کے 99 حصے. ایسی عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 1000 حصے بنائے، ان میں سے 999 حصے اللہ کے نبی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم فرمائے. ایسی عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ایسی بہادری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ایسے اخلاق اللہ نے آپ کو عطا فرمائے جو سخت سے سخت دل انسان جو آپ کی صحبت میں آتا تو نرم ہو کے چلا جاتا. اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیتے، تل کلامی کا جواب تل کلامی سے نہیں دیتے تھے. یہ ہے میرے دوستو حضور کی سیرت. جو اسلام پھیلا ہے کس سے پھیلا؟ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. یہ لوگ جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا کرتے ہیں جو اسلام پھیلا ہے اسلام کے زور سے، تلوار کے زور سے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا.
اللہ کے نبی کے کیسے اخلاق تھے؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے نبی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے. سل من قطعک جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے. واعف عمن ظلمک جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. پوری زندگی اللہ کے نبی کی اٹھائیے, تاریخ کی کتابیں اٹھائیے, جو آپ سے کرتا تھا اللہ کے نبی اس سے جڑ جاتے تھے. دین کی دعوت دینے کے لیے ایک ایک آدمی کے پاس اللہ کے نبی 20 مرتبہ گئے. جب بھی جاتے دین کی بات پہنچانے کے لیے وہ آدمی تلخ کلامی سے پیش آتا, بدتمیزی سے پیش آتا, لیکن اللہ کے نبی جاتے محبت سے اسے سمجھاتے. میرے دوستو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکن جب ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے ہم کرتے کیا ہیں؟ جو ہم سے کٹا ہم بھی اس سے کٹ جاتے. کیا ہمارے نبی کی سیرت ہے؟ ہمارے نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑے. ہوتا ہے خاندان میں دو صاحباب میں کسی مسئلے پر کوئی بات چیت ہو جاتی ہے, کوئی نزاع کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے واسطے مل جانا, انا کا مسئلہ نہیں بنانا. ارے میں بڑا تھی اس کے نے کہیں کو جانا, وہ لانا میرے پاس. لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. لڑائی جھگڑا جب شروع ہو جاتا ہے بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں, بہن بہن لڑ لیتے ہیں. لڑنے کے بعد 20 سال گزر جاتے ہیں, کبھی بہن بہن کے گھر کو نہیں جاتی, بھائی بھائی کے گھر کو نہیں جاتا. اور اس اثنا میں کتنے جنازے بھائی کے گھر سے نکل جاتے اور کتنے جنازے بہن کے گھر سے نکل جاتے, لیکن وہ رنجش باقی رہتی ہے. ان کے جنازے میں ان کی تدفین میں وہ شریک بھی نہیں ہوتے. معاملہ کیا ہے؟ ایک انا کا مسئلہ بنا لیا, معمولی بات پہ دور ہو گئے. غالباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے, رمضان کا موقع تھا. میں اپنے کمرے میں موجود تھا مدرسے میں. ایک صاحب آئے, آ کے بولے کہ مول صاحب میرے بھائی سے رنجش ہو گئی, کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. تو میں بولا کہ مل لینا تھا, رمضان کا مبارک موقع ہے, مل لیجیے. تو وہ صاحب کیا بول رہے ہیں, مول صاحب ایسا کیسا ہو سکتا, میں بڑا ہوں, مول صاحب ان چھوٹا ہے. میں بڑا ہوں ان چھوٹا ہے, ان میرے پاس آنا میں اس کے پاس سے گزروں گا. میں بولا بھائی بڑے چھوٹے سے کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نبی کی خوشنودی کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے, بڑے چھوٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان سے پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے تم دونوں لڑنے کے, تو انہوں نے 25 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 25 سال. میں ان کے گھر کو نہیں گیا اور وہ میرے گھر کو نہیں آئے. اس اثنا میں کتنے جنازے ان کے گھر سے نکلے اور کتنے جنازے میرے گھر سے نکلے. کبھی میرا بھائی میرے گھر کو نہیں آیا اور میں میرے بھائی کے گھر کو نہیں آیا. یہ سب انا ہے میرے بھائی. نبی کی سیرت کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں, سینہ مار کے کہتے ہیں محب رسول, رسول کو چاہنے والے. ارے نبی کی سیرت کیا ہے؟ جو کٹ جائے اب اس سے جڑ جائیے. اور دوسری بات واعف عمن ظلمک جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے. ہمارا حال کیا ہے, جو ظلم کرا ہم بھی ظلم. اس سے محبتیں کیسے قائم ہوں گی, لوگ ہم سے کیسے قریب ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھائیے, جو آپ پہ ظلم کرتا تھا کبھی آپ ان سے انتقام نہیں کیا. اخلاق کے اونچے درجے پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا. اخلاق کے 3 درجے ہیں, ایک ہے خلق حسن, خلق کریم اور ایک خلق عظیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمائے وہ کون سے؟ اخلاق عظیمہ. جو آپ پہ ظلم کرتا آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ. اور وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. یہ فارمولہ ہے لوگوں کو قریب کرنے کا, محبتوں کو تقسیم کرنے کا. یہ فارمولہ ہے.
کر کے دیکھو لوگ کیسے قریب ہوتے ہیں. بھائی ہیں، بہن ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، کسی معاملے میں رنجش ہو گئی، تل کلامی سے ہم پیش آئے، اللہ کے لیے جاؤ، بھائی کو خوش کرنے کے لیے مت جاؤ. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے اس کی طرف سے زیادتی ہو، چاہے ہماری طرف سے زیادتی ہو، جو آدمی پہل کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دلوں میں رنجشیں رکھیں گے، تدورتیں رکھیں گے، نفرتیں رکھیں گے. جب کوئی آدمی جس کے بارے میں رنجش ہوتی ہے سامنے سے گزرتا ہے تو ہم اس کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، سلام تک نہیں کرتے. میرے بھائی کیا اللہ کے نبی کی تعلیم ہے؟ کیا آپ کے اخلاق ہیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیم کیسی تھی؟ آپ نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور حضرات صحابہ بھی اللہ سے راضی. خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا. تو محبت جو ہوتی ہے، پہلا سبب ہے جمال، دوسرا سبب ہے کمال، اور تیسرا سبب ہے احسان. کوئی آدمی کسی پر احسان کر دیا، ہم کیا ہو جاتے؟ اس کے پٹو ہو جاتے. کوئی 100 روپے دے دیا، یہ فطری بات ہے، آدمی اس سے محبت کرنے لگا. کوئی بھی نہ دے، فطری آدمی کی وہ ہے کہ اس سے محبت کرنے لگا. اللہ کے نبی سے زیادہ محسن اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی رحمت للعالمین سے 18,000 مخلوقات نے فائدہ اٹھایا. بچوں نے فائدہ اٹھایا، بوڑھوں نے فائدہ اٹھایا، مزدوروں نے فائدہ اٹھایا، عورتوں نے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے نے اور تمام مخلوقات نے آپ کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھایا. اور عورتوں نے فائدہ اٹھایا آپ کی رحمت للعالمین سے. زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ جب کوئی بچی پیدا ہوتی فوراً اس کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ داماد کسی کے گھر میں آنے کو وہ عیب سمجھتے تھے، شرم محسوس کیا کرتے تھے. تو جب گھر میں کسی کی بچی پیدا ہوتی فوراً اس بچی کو لے جاتے اور درگور کیا کرتے تھے، قبرستان کیا کرتے. ایک صحابی ہیں جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، میرا گناہ تو ایسا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، وہ کون سا گناہ ہے جو تیرا جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے علاقے میں یہ رواج تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی فوراً اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا. بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد میرے گھر میں 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی. بڑی دعائیں کرتے تھے، کرنے کے بعد 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی. تو میری اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم اس بچی کو زندہ درگور نہیں کریں گے. میں اس بچی کو چھپائے رکھا. بچی 2-3 سال کی ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. ایک مرتبہ میں اس کو بازار لے کے جا رہا تھا تو ابو جہل دیکھ لیا. ابو جہل دیکھ کے کہنے لگا اچھا تیرے گھر میں بچی بھی پیدا ہو گئی اور بڑی بھی ہو گئی اور چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو گئی اور تو اس کو لے کے بازار جا رہا ہے. ابو جہل وارننگ دیا، اگر تو اس بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کی دھمکی سن کے فوراً اپنے گھر گیا. اس کی ماں سے کچھ نہیں کہا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی چل میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا. اور میری بچی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی میں گھر کو آتا تو مجھ سے اتنی محبت کرتی میرے سینے سے چمٹ جایا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں میرے سارے تفکرات، ساری پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے اندر ایسی محبت رکھی ہے. جب بھی باپ گھر کو آتا ہے سب سے پہلے بیٹی پوچھتی ہے ابا جان پانی لاؤں، کھانا کھائیں گے، جو بھی ضرورت ہے بیٹی پوچھتی ہے، بیٹا نہیں پوچھتا. بیٹا تو بعد میں پوچھتا ہے. اللہ نے بیٹی کے اندر وہ محبت و رحم رکھا ہے. تو بچی سے ایسی غیر معمولی محبت تھی. وہ صحابی فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی سے کہنے لگا چل میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. بچی تیار ہو گئی. میں ہاتھ میں سبل لیا، لے کے بچی کو اٹھا کے چلتا رہا.
بہت دور چلا، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. وہ چھوٹی بچی مجھ سے کہنے لگی ابا جان یہاں کہاں میرے ماموں کا گھر ہے؟ یہ تو جنگل ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی گھر دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہاں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ایک پہاڑ کے پاس پہنچا، پہاڑ کے دامن میں قبرستان تھا، بچی کو وہاں رکا دیا، ٹھہرا کر دیا. اب میں اس کی قبر کھودنے لگا. بچی کی حالت یہ تھی کہ میں قبر کھود رہا ہوں اور وہ بچی ہے کہ قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے. میں اس کی قبر تیار کر رہا ہوں اور وہ بچی ہے کہ قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے. یہ منظر دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن ابو جہل کی دھمکی سنا تھا، اگر تو اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا. میں اس کی قبر کھودا. کھودنے کے بعد اس چھوٹی سی معصوم بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈالا. وہ معصومانہ انداز میں بچی کہنے لگی ابا جان میرا قصور تو بتا دے، میرا جرم تو بتا دے، میرا گناہ تو بتا دے، کس قصور میں کس گناہ میں تو مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا. وہ بچی بار بار التجا کرنے لگی، درخواست کرنے لگی ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی، تمہارے گھر کو نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دیجئے. لیکن اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا. پھر دوبارہ رحم کی اپیل کرنے لگی بچی. اور بچی یہ بھی کہنے لگی ابا جان کم از کم آپ مجھے بتا دیے ہوتے، اگر اس طریقے سے کرنا ہوتا تو اپنی ماں کو میں آخری سلام تو کر کے آ جاتی. یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی سنائے تو حضرت صحابہ کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اس کے بعد وہ صحابی فرمانے لگے میں اس بچی کو قبر میں دفن کر دیا. دفن کر کے اپنے گھر کو پہنچا. روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ابا جان یاد رکھ لے قیامت کا دن آنے والا ہے، میدان محشر کا دن آنے والا ہے، اس وقت میں تیرا گریبان پکڑوں گی اور تجھ سے پوچھوں گی اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. اے اللہ کے نبی وہ بچی روزانہ میرے خواب میں آ کے مجھ سے کہتی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے جو زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں بات ارشاد فرمائی ہاں تیرا گناہ تو اتنا بڑا ہے جو زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لے، تو صدق دلی کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے معافی تلافی کر کے اگر تو میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وہ صحابی ہاتھ بڑھائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان اور اسلام قبول کیا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو ان کا مقام دیے. پہلے کیا تھا؟ بچی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوں اس بچی کا والد اپنی بچی کا اچھی تعلیم کا انتظام کرے اور اس کی تربیت کرے اور مناسب رشتہ آنے پر نکاح کرے. کل قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں، وہ شخص بھی جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا. آپ کی رحمت للعالمین سے عورتوں نے فائدہ اٹھایا. مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں بچیوں کو تو زندہ درگور نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ایک چیز جو آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے میرے بھائی، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا بچیوں کا اٹھنا مشکل ہو گیا ہے. جو بیچارہ قریب ہوتا ہے باپ، جب اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے. سوچنے لگتا ہے بچی پیدا ہوتے ہی سوچنے لگتا ہے اس کو بڑا کرنا بھی پڑے گا، 14-15 سال اس پر محنت کرنا پڑے گا، لاکھوں روپے جمع کرنا پڑے گا اس شادی کے لیے، میرا گزارا تو بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا؟ باپ سوچتا ہے، ماں سوچتی ہے، کس بنیاد پہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا؟ لین دین، یہ جہیز، یہ بیجا مطالبات. ارے اللہ نے مرد کو خوددار بنایا میرے بھائی، بھیک مت مانگو کسی سے. اللہ نے 2 ہاتھوں میں قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جاؤ کماؤ، اپنے بچوں کو پالو، اپنی بیوی کو پالو. لیکن امت کا عجیب حال ہے، جب کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کسی گھر میں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ بچی کا باپ پیسے والا ہے کہ نہیں ہے، اچھی حیثیت والا ہے کہ نہیں ہے.
اور ہم اس گھر کا انتخاب کرتے ہیں، اور جس گھر میں بچی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اچھے اخلاق والی ہوتی ہے، اطاعت شعار ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، سب کچھ صفات اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہم اس گھر میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ پیسے نہیں. بچی تو مل جائے گی لیکن پیسے نہیں ملے. کتنے بچیاں ایسے ہیں جو اپنی عمر کو پہنچ چکے، 30 سال اور 40 سال کے ہو گئے، لیکن آج تک ان کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں. کون بنے اس کے ذمہ دار؟ ہم ہی تو بنے. ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا میرے بھائی. باپ یہ سوچنے لگتا ہے میں میرے بیٹے کو لاکھوں روپے کی تعلیم دلایا، عصری تعلیم سے اس کو آراستہ کیا، 50 لاکھ 1 کروڑ اس کے اوپر خرچ کیا، ڈاکٹر بنایا، بہت کچھ بنایا. جب شادی کا موقع آتا ہے تو بچی کے بعد سے وہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسی زندگی خوددار بنو میرے بھائی، خوددار. الرجال قوامون علی النساء. بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. ایک فقیر تو وہ ہوتا ہے جو دروازوں پہ جا کے بھیک مانگتا ہے، وہ تو محتاج ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے. جب کسی کے پاس رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ تو ہم اس سے زیادہ فقیر ہیں، انٹرنیشنل فقیر. کیا ہو گیا آج ہماری قوم؟ اللہ کے نبی نے نکاح کو کتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا. بہرحال وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسین اور جمیل بنایا تھا. اور جو آدمی حسین اور خوبصورت ہوتا ہے آدمی کو اس سے محبت ہوتی ہے. دوسری چیز کمال، کسی کے اندر خوبیاں ہوتے ہیں، کمال ہوتا ہے، آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تیسری چیز ہے احسان. جب کسی پہ کوئی آدمی احسان کرتا ہے تو فطری بات ہے آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اللہ کے نبی سے زیادہ اس دنیا میں کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. آپ کی رحمت للعالمین سے کائنات کے ذرے ذرے نے فائدہ اٹھایا. تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پیغام ہے. جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑ جائیں. پہلا پیغام یہ ہے جو کٹے ہم اس سے جڑ جانا. یہ کئی کو نہیں ملتے، معلوم ہے نا. مسئلہ کیا ہے نہیں ملنے کا؟ مسئلہ یہ ہے انا میں بڑا جی، میں کئی کو جانا جی، اس کا نہیں، ان میرے پاس ہے. کئی کے بڑے بن ہے، بڑا بن کئی کا ہے؟ کس بنیاد پہ ہم اپنے کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ جسم کا کوئی حصہ کاٹو گندگی کے سوا کچھ نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں نکلتی. اور بڑائی کس بات پہ؟ اور یہی وجہ ہے کہ قریبی رشتوں میں دوریاں پیدا ہو رہی. آدمی کے اندر عاجزی ہونا، اپنے آپ کو جھکانا. اللہ کے نبی نے یہی تو مزاج بنایا تھا حضرات صحابہ کا. وہ بہت کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تشریف لائے. حضرت جبرائیل بھی اس وقت موجود ہیں. جب وہ آ رہے ہیں مجلس میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی جو آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں کیا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اللہ کے نبی تعجب سے پوچھے جبرائیل تم کیسے پہچان گئے ابو ذر غفاری کو؟ تم تو آسمانوں میں رہتے ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا اللہ کے نبی ابو ذر غفاری کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے، آسمانوں میں مشہور و معروف ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کس بنیاد پہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 عملوں کی وجہ سے اللہ نے ابو ذر غفاری کا مقام اتنا اونچا کیا کہ وہ زمین سے زیادہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہیں. وہ 2 عمل کیا ہیں میرے بھائی؟ ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے. پہلی چیز یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اکڑ کے رہیں گا تو کچھ فائدہ نہیں، جھکاؤ رہیں گا، عاجزی رہیں گی تو لوگ ہم سے قریب ہوں گے. تو جو رشتوں میں جو دراڑیں ہیں، جو خلیج ہے، اولین فرصت میں ہم اس کو دور کریں.
کوئی بھی کچھ سمجھے تو سمجھنے دو، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور رشتوں میں جو دوریاں ہیں ان رشتوں میں دوریوں کو ختم کریں، آپس میں محبت اور مودت کو قائم کریں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی وجہ جو ہے، جو آسمانی مخلوق میں جو مشہور ہوئے، وہ اپنے آپ کو کیا ہے چھوٹا سمجھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے وہ کثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو بہت اونچا کر دیا۔ بہرحال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس موقع پر جو باتیں میرے ذہن میں آئی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔